خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنا جلالی ہاتھ اپنے بچوں کے سروں پر رکھے۔ ہم بک آف جینیسس کی پیدائش کی برشید کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جب آدم اور حوا کو سزا ملی اور خداوند نے جو ہے وہ اس گناہ کا نتیجہ ان کو دکھایا اور بالآخر ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا، کیونکہ گناہ کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہیں رہا جا سکتا۔ اس لیے گناہ کا علاج کرنا پہلے ضروری تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں آنا پڑے گا۔ سانپ کی سزا کے بارے میں ہم نے سیکھا، پھر اس پروفیسی کے بارے میں جو جینیسس 3:15 میں ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سیکھا۔ آج ہم عورت کی سزا کے بارے میں جانیں گے۔ 16ویں آیت ہے برشید، پیدائش، اتپتی، جینیسس، اور اس کی تیسرے باب کی 16ویں آیت لکھا ہے کہ پھر اس نے یعنی خداوند نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہاں پر عورت کو جو سزا ملی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ سویئر سزا عورت کو ملی اور مرد کو نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں کو ہی ایکول سزا ملی ہے۔ لیکن چونکہ عورت نے وہ پھل کھایا اور وہ پھل اس کے پیٹ کے اندر گیا، تو اس لیے جو ہے وہ خداوند نے وہاں پر ایسی سزا تجویز کی۔ 2-3 چیزیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی۔ عام نظریات یہاں پر جو ہیں، جو کہ مختلف بائبل ٹیچرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں بچہ پیٹ میں آتا ہے اور پرورش پاتا ہے، اور 9 مہینے لگتے ہیں اس بچے کی پرورش کے والے سے، تو بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید اس پیریڈ کو بھی بڑھا دیا گیا، اس عرصہ کو بھی بڑھایا گیا۔ دیٹ مینس کہ اگر ان کی اولاد پھل کھانے سے پہلے ہوتی، جیسا کہ ممکن تھا، بہت سارے لوگ یہ بھی شاید بلیو کرتے ہیں کہ گناہ کے آنے کے بعد جو ہے وہ نسلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دیٹ مینس کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو ہم شاید پیدا نہ ہوتے۔ یہ بھی نظریہ غلط ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے جب ان کو بنایا تھا تو خداوند نے کہا تھا بڑھو اور پھلو اور زمین کو محکوم کرو۔ اگر فرض کریں کہ گناہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے اولاد نہ ہوتی۔ یہ نظریہ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کیونکہ وہ کانسیپٹ جو ہے کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت بیسیکلی جنسی فعل کی طرف اشارہ ہے، اور وہ سیکشولیٹی کی طرف اشارہ ہے، کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں سیکشول کانسیپٹ کچھ بھی نہیں تھا، اور شاید اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر شرماتے نہیں تھے۔ اور بات یہ ہے کہ جب گناہ ہوا تو تب ان کو ریئلائز ہوا کہ نسلوں کو کیسے بڑھانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو خدا کبھی ان کو یہ بلیسنگ نہ دیتا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ بات یہ ہے کہ گناہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ درد حمل بڑھ گیا، مینس کہ پیدائش درد کے ساتھ ہونا ٹھہری، اور حمل کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بڑھا کر 9 مہینے کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو شاید حوا جو ہماری ماں ہے یا اولاد پیدا کرنے کا سسٹم سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا، مینس کہ شاید 9 مہینے نہ لگتے اور انسٹنٹلی جو ہے وہ بچے پیدا ہو سکتے تھے، یا پھر بغیر درد کے بچے پیدا ہوتے، لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی گناہ، کیونکہ ان کی اولاد جو ہے وہ نہیں تھی گناہ سے پہلے، سو یہی ہوا کہ خدا نے اس کو یہ سزا دی کہ اب جو ہے وہ تیرے درد حمل کو میں بڑھا دوں گا، تیرا یعنی کہ انکیوبیشن کا جو ٹائم ہے جس میں بچہ پیٹ میں رہتا ہے ایمبریو، تو وہ ٹائم پیریڈ بھی انکریز ہو جائے گا، اور 9 مہینے تک جو ہے ایک عورت جو ہے وہ باؤنڈ ہو جائے گی اور سفر کرے گی، اور مختلف قسم کے تجربات میں سے اس کو گزرنا پڑے گا اور درد میں سے
گزرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو درد ہوگی. اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے پینفل ایکسپیرینس جو ہے ایک خاتون کے لیے، ایک ماں کے لیے ہوتا ہے جب وہ بچے کو نیچرل وے میں پیدا کرتی ہے. اور درد کی وہ حالت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں مثلا عام کسی شخص کو اتنی درد پہنچائی جائے اگر تو پیدائش کا عمل نہ ہو، لیکن ویسے اگر کسی شخص کو اتنے لیول کی درد پہنچائی جائے تو شاید اس شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے. اسپیشلی اگر کسی مرد کو، کیونکہ مرد نے کبھی اس لیول پہ درد کو شاید برداشت نہ کیا ہو، انلیس کہ اگر کوئی شخص جو ہے تشدد کا شکار ہو جائے یا اوور دا ٹائم کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پرسیکیوشن رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹ ٹائم میں کس طریقے سے یہ جو تنظیمیں ہیں مختلف جو کہ انتہا پسند تنظیمیں، انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو ستایا اور اظہار ثانیہ دیں. پرانے دور میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو ستایا گیا، اظہار ثانیہ دی گئی. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو جس درد سے ماں گزرتی ہے اس جنم دیتے وقت بچے کو، وہ دنیا کے یعنی کہ پینفل ترین ایکسپیرینسز میں سے ایک ہے. اور اتنا زیادہ وہ پین ہے کہ عام طور پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے نہ صرف عورت کو یہ اگر عورت کے لیے لکھ دیا قانون، لیکن اس کے ساتھ عورت کو اتنی ہمت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس درد کو برداشت کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس درد کو بھول بھی جاتی ہے، جیسا کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ بچہ جننے کی تکلیف میں ہوتی ہے، اور جب پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بھول بھی جاتی ہے. اور وہ اس خوشی میں کہ ایک نیا شخص، ایک اولاد جو ہے وہ دنیا میں آ گئی. سو اس لیے ماں کا جو جذبہ ہے، ماں کا جو کردار ہے، وہ فرق ہے باپ کے کردار سے. باپ کا کردار بھی ضروری ہے، لیکن جو ماں کے ساتھ ایک ریلیشن ہے اولاد کا، وہ کبھی بھی اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کی میں مثال اپنی زندگی میں سے دے سکتا ہوں کہ میرے بوتھ یعنی میرے پیرنٹس دونوں اب خداوند کے پاس ہیں. اور جب ہمارے باپ کی ڈیتھ ہوئی، والد کی ڈیتھ ہوئی، تو بہت زیادہ دکھی تھے ہم. لیکن یہ تھا کیونکہ آبویسلی ایماندار تو ہیں ہم، اور خداوند کے حضور میں ایمان میں کھڑے بھی رہے، لیکن دکھ تو ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے. اور دکھی ہوئے، اور یہ ہوا کہ اب ہم ان کو مس کریں گے، ان کی شفقت کو مس کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک تعلق ہے، پیار ہے، جو بھی باپ کا رشتہ ہے. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ میں نے جب کمپیئر کیا، جب میری والدہ کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا، تو وہ جو تکلیف تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی اس تکلیف سے جب میرے والد کو بلایا. تو جب والد کو خداوند کی حضوری میں میرے ڈیڈ کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا، تو وہ پھر بھی قابل برداشت ایک تکلیف لگتی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بس صبر آتا تھا. لیکن اور میں بہت کم رویا، حالانکہ یہ کہ ہم ایماندار ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ غیر قوموں کی طرح ماتم نہ کریں. لیکن ایک یا دو موقعوں پر جو ہے وہ آبویسلی آنکھوں میں آنسو آئے. لیکن جب میری والدہ کو، میری ماں کو خداوند نے اپنے پاس بلایا، تو بیٹھے بیٹھے ایک دم یاد آتی تھی، اور آنکھیں جو ہیں وہ، اور کئی دفعہ اوور دا پیریڈ، ایون دو کہ خدا نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی کہ ان کے فنرل پہ میں نے کلام سنایا، اور اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ہم نے کیا. لیکن اس کے باوجود صبر جو تھا وہ بہت مشکل سے آیا. اور اس وقت احساس ہوا کہ جو ماں کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہے وہ بالکل فرق ہے اس رشتے سے جو باپ کا اولاد کے ساتھ ہے. اور ماں کی اٹیچمنٹ اس لیے زیادہ ہے اولاد کے ساتھ کیونکہ اولاد اپنے ماں کے جسم کا حصہ ہے اور اس میں سے نکلی ہے. اور اس لیے جو وہ کنیکشن ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں. تو یہ خداوند کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ بلیسنگ ہے، خداوند کی طرف سے ایک سسٹم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ایک محاورہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن کے بچپن میں والد یا باپ چلے جائیں، وہ اولادیں ماں کے ساتھ پل جاتی ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ ماں کا اور باپ کا دونوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جن کی مائیں جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہیں، وہ ان کے لیے اس تربیت کو پانا اور ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک ڈیمیج کریٹ ہو جاتا ہے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو جو ہے وہ پرورش کرنا، کیونکہ باپ کا کام گھر سے باہر ہے، اور گھر کے اندر کی جو
فضا ہے اس میں ماں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے خدا نے نہ صرف باپ کا بلکہ ماں کا رتبہ بھی اپنے آپ کو دیا، اور کہا کہ ماں کی طرح وہ تسلی دیتا ہے۔ خداوند نے اپنے آپ کو کہا کہ جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، جیسے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھپاتی ہے اور اپنے ساتھ لگاتی ہے، اسی طرح خداوند نے اپنے آپ کو بھی جو ہے یہ نام دیا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر عورت کے لیے خداوند نے یہ سزا تجویز کی، اور عورت کو بتایا کہ اب چونکہ تو گناہ ہو گیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماں کی تکلیف، جو کہ دنیا کی سب سے پینفل ایکسپیرینس ہے، ماں بننے کا ایکسپیرینس، تو اس سے شاید اگر کوئی ایکسپیرینس درد کا زیادہ رہا ہو تو وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جو جان کرنی تھی اور جس طریقے سے جس تکلیف میں سے گزرنا پڑا خداوند کو، اس میں ماں کی تکلیف بھی ایک شامل تھے، اور ہم سب کے باقی سب درد بھی اسی میں شامل تھے۔ سو واحد صلیب کا واقعہ ایسا ہے کہ جو زیادہ پینفل ایکسپیرینس رہا، لیکن یہ ہے کہ ماں کا درد یا ماں بننے کا، بچہ جننے کا جو درد ہے، وہ اس دنیا کا سب سے پینفل ایکسپیرینس گردانا جاتا ہے۔ اور ہمت اور طاقت جو خداوند نے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو دی ہے، وہ خداوند کی طرف سے ایک میراث ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خداوند کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اس کے ساتھ اس میں سے نکلنے کی ہمت بھی آتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے چلیں گے۔ دیٹ مینس کہ بہت بڑھاؤں گا مینس کہ وہ اس کے لیول کو بہت زیادہ انکریز کر دیا گیا۔ ایک اور چیز یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں خداوند نے اسٹیبلش کی ہیں، جو چیزیں خداوند نے بنائی ہیں، ان کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے 7 دن کا ہفتہ بنایا، خداوند نے قوس قزح یعنی رینبو بنائی، خداوند نے وہ عہد بنائے، خداوند نے اسی طرح عورت کو جو ہے وہ یہ درد کا جو ہے وہ خبر دی کہ اب تیرا بچہ جو ہے وہ درد کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ درد کے ساتھ ہی بچہ جنتی ہے۔ اور چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اور کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی ایتھیسٹ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن جو خدا نے کہہ دیا وہ پورا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دوائیاں بن گئی ہیں، ایسے انجیکشن ایجاد ہو گئے ہیں جن کو لگایا جائے تو درد ختم یا کم ہو سکتا ہے، لیکن درد ضرور ہوگا میرے عزیزو۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، اور خداوند جو ہے وہ اس چیز کو خداوند نے اسٹیبلش کیا ہے۔ اور خداوند کی طرف سے آج بھی سانپ جو ہے وہ زمین پر رینگتا ہے، اس کے پاؤں نہیں بنے، جو مرضی کر لیں آپ، انسان جو ہے وہ کوئی نئی نسل ایجاد نہیں کر سکتا سانپوں کی۔ جو خداوند نے حکم کیا وہ خداوند کی طرف سے ٹھہر گیا، اور یہی کچھ دنیا میں ہوتا ہے۔ تیسرا جو چیز جو خداوند نے حوا سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ دیٹ مینس کہ عورت کا ایک نیچرل جو انسٹنکٹ ہے وہ خداوند نے بیسک ٹھہرا دیا کہ بغیر مرد کے عورت کی جو پرسن ہے وہ نہیں جو ہے کمپلیٹ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریزن کیا تھا، اس بات کو کہنے کا، درد کی بات تو چلو سمجھ آئی، لیکن اس کا ریزن کیا تھا؟ وہ ریزن یہ تھا کہ عورت نے وہاں پر لیڈ لینے کی کوشش کی تھی جب گناہ سرزد ہوا، اور اس وقت اگر وہ مرد کو حکومت کرنے دیتی اور وہ اگر کہتی کہ میری رغبت میرے شوہر کی طرف ہے، اور جو خدا نے سسٹم بنایا تھا، اور وہ اگر ابلیس نے اسے سوال کیا ہی تھا تو وہ کہہ سکتی تھی کہ میرے شوہر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے۔ لیکن وہاں پر عورت نے چونکہ لیڈ لینے کی کوشش کی اور اس سسٹم کو جو خداوند کی طرف سے ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو خداوند نے اس کو ریمائنڈ کروایا کہ اب سے یعنی کہ تیری نیچر میں ایک ایسا کہہ لیں کہ خداوند نے اس کی نیچر کے اندر ایک ایسی تبدیلی کی یا اس کی ٹیوننگ ایک ایسی کر دی کہ اب سے تیری رغبت جو ہے وہ تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور ایک سیٹ اپ ٹھہرا دیا، اور آج بھی دنیا کا سیٹ اپ یہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنے مرضی ورکنگ ویمن دنیا میں آ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک نیچرل سیٹ اپ ہے اس میں یہی ہے کہ بغیر مرد کے عورت کی لائف انکمپلیٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو خدا نے جو ہے وہ کوئی زیادہ عزت دے دی اور عورت کو کمتر بنایا، نہیں، ایسا نہیں۔ مینس کہ چونکہ
عورت نے وہاں پر اس طرح کا قدم لیا اور خود سر ہونے کی کوشش کی، تو خداوند نے عورت کو ہمیشہ کے لیے ایک اس کی ذات میں ایک ایسا عنصر رکھ دیا کہ اب وہ جب وہ مرد کی چھاؤں میں ہے، جب وہ اپنے گھر میں ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے آپ کو اس کی تابع رکھتی ہے، اور ایک خداوند کی طرف سے ایک نیچرل سیٹ ہے اس چیز کا۔ تو یہ جو ہے عورت کی سزا تھی، عورت کو جو وہاں پر خداوند نے بتایا کہ اب تجھے یہ سب اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ کل ہم بات کریں گے کہ خداوند نے آدم سے کیا کہا اور آدم کو جو ہے وہ کیا سزا ملی۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔